إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید دین کی اصل اور اساس ہے، اور توحید کی درستگی پر ہی اعمال کی درستگی اور قبولیت موقوف ہے، اور یہی توحید جن و انس کی پیدائش کا مقصد اور انبیاء و رسول علیہ السلام کی بعثت کی غرض و غایت ہے۔ قابل مبارکباد ہے پیس ٹی وی اردو اور اس کے ذمہ داران جنہوں نے آپ کے لیے توحید کے دروس کا ورکشاپ قائم کیا ہے تاکہ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کیونکہ عقیدے کی اصلاح اور درستگی پر ہی اعمال کی اصلاح، درستگی اور قبولیت موقوف ہے۔ اور اس کے لیے جس کتاب کا انتخاب عمل میں آیا ہے وہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی، جس کو توحید عبادت، توحید الوہیت کہتے ہیں، اس عنوان پر لکھی جانے والی کتابوں میں سر فہرست ہے، بے نظیر اور بے مثال کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ کتاب التوحید، وہ توحید جو اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر۔ اس کتاب کے مباحث اور اس کے ابواب اور اس کے چیپٹرز پر گفتگو کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کا مختصر تعارف کر دیا جائے اور کتاب کا منہج اور پیٹرن کیا ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ آپ کی دلچسپی کتاب میں انشاءاللہ قائم رہے۔ اس کتاب کے مؤلف 12ویں صدی کے عظیم مصلح اور مجدد الامام الشیخ محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن راشد الوہیبی التمیمی رحمہ اللہ ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے کے تعلق سے صحیحین میں روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے قبیلہ بنو تمیم کے متعلق 3 باتیں سنی جن کی وجہ سے میں قبیلہ تمیم سے ہمیشہ محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو دجال پر سب سے سخت ہیں۔ اور جب قبیلہ بنو تمیم کے صدقات آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، گویا قبیلہ بنو تمیم کو آپ نے اپنی قوم فرمایا۔ اور اسی قبیلے کی ایک لونڈی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملکیت میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل کی اولاد تھی۔ اس اہم نامی گرامی قبیلے سے صاحب کتاب الامام المجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کا تعلق ہے۔ شیخ کی پیدائش سن 1115 ہجری مطابق 1703 عیسوی مقام عیینہ میں، جو ریاض سے قریب ایک شہر ہے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ ماشاءاللہ علمی گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد شیخ عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ بڑے فقیہ اور شہر کے قاضی تھے۔ آپ نے اپنے والد کے سائے عطفت میں زندگی گزاری اور ان سے عقیدے کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا علم حاصل کیا۔ نہایت ذہین و فطین تھے۔ 10 سال کی عمر سے قبل قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، اور جب 12 سال کے ہوئے تو والد محترم نے مسجد کا امام آپ کو مقرر کیا، اور اسی 12 سال کی عمر میں آپ کی شادی بھی کر دی۔ طلب علم کی بے پناہ رغبت آپ کے دل میں پائی جاتی تھی، ہمیشہ مطالعے میں
کتب بینی میں، اسٹڈی میں آپ لگے رہتے تھے۔ وہ خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیفات اور تصنیفات سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ پھر طائر شوق نے حرمین شریفین کی راہ لی، سوچا کہ اپنے شہر سے نکل کر حرمین شریفین کے علماء سے علم حدیث و فقہ حاصل کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ گئے، وہاں فریضہ حج کی ادائیگی سے فارغ ہوئے اور آپ نے وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ نبویہ کا رخ کیا اور وہاں خاص طریقے سے دو بڑے عالم عبداللہ بن ابراہیم آل سیف اور علامہ محدث محمد حیات سندھی رحمہ اللہ سے اکتساب فیض کیا، حدیث کا بطور خاص علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے وطن عیینہ تشریف لائے۔ طلب علم کے شوق میں آپ عراق بھی گئے اور عراق کے مشہور شہر بصرہ کے اندر آپ فروکش ہوئے، وہاں شیخ محمد المجموعی کے گھر میں قیام کیا اور زیادہ تر علماء سے اکتساب فیض، اکتساب علم آپ نے شہر بصرہ میں کیا۔ شہر بصرہ کے اندر طالب علمی کے زمانے میں آپ نے یہ عظیم کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید تصنیف فرمائی، جیسا کہ ان کے پوتے علامہ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ، جنہوں نے اس کتاب کی ایک عظیم شرح فتح المجید لشرح کتاب التوحید لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دادا جان نے یہ کتاب بصرہ میں قیام کے دوران طالب علمی کے زمانے میں تصنیف کی تھی۔ اس کے بعد آپ شام جانا چاہتے تھے لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا، کچھ رکاوٹیں آ گئی، آپ پھر اپنے وطن مالوف لوٹے۔ لیکن جب تک آپ عراق سے لوٹتے اس وقت تک آپ کا خاندان، آپ کے والد شہر عیینہ چھوڑ کر شہر حریملہ آ گئے تھے جو ریاض سے قریب ہے، اور اس درمیان میں واپسی میں مقام احسا اور دوسرے مقام سے گزرتے ہوئے وہاں کے علماء اور فضلاء سے بھی علم حاصل کیا۔ جب شہر حریملہ آئے تو آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا، دعوت کا کام کیا، اور ماشاء اللہ نہایت ذہین و فتین آدمی تھے، قول حق اور رد باطل میں انتہائی جری اور انتہائی شجاع تھے، بلا خوف لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید جو اول واجب ہے انسان کے اوپر، اس کو آپ نے نہایت تندہی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پیش فرمایا اور شرک و بدعت پر رد کیا۔ جہاں بہت سے لوگ آپ کے مداح ہوئے اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھی، وہیں شہر کی اکثریت کفر و شرک پر کھلا رد کرنے کے نتیجے میں آپ کی مخالف ہو گئی اور تکلیفیں دینے شروع کی۔ اتنا پریشان کیا کہ آپ کے والد کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی، اپنی دعوتی سرگرمی کم کر دیجیے۔ پھر والد کے انتقال کے بعد آپ نے پھر پوری تندہی دکھائی اور پوری دل جمعی اور نشاط اور رغبت کے ساتھ دعوت توحید کا کام آپ نے شروع کیا، لیکن لوگ آپ کے دشمن ہوئے اور چند لوگ ایک دن آپ کے قتل کے ناپاک ارادے سے آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھ آئے، جس کو کچھ لوگوں نے دیکھا تو ڈانٹا ان کو اور پھر وہاں سے بھگایا، اور مخلصین نے مشورہ دیا کہ یہ شہر میں آپ کے لیے اقامت بہتر نہیں ہے، لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لہٰذا آپ شہر چینج کر دیجیے۔ حریملہ سے پھر آپ مقام عیینہ آئے جو آپ کا مولد و مسکن تھا، وہاں کا امیر عثمان بن معمر تھا، آپ اس سے ملے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اس کو بلایا، کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرو، اللہ رب العالمین زمین میں غلبہ اور تمکنت عطا فرمائے گا، تمہارے مقام اور مرتبے کو بلند کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں عثمان بن معمر کو توحید کی طرف بلایا، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے اور عملی تطبیق کی طرف بلایا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نصرت اور غلبہ نصیب فرمائے گا۔ اس نے حامی بھر لی اور آپ کی مدد و اعانت کا وعدہ کیا، چنانچہ اس کی مدد و اعانت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے آپ شرک اور بدعت کے مظاہر کو مٹانے لگے، ان درختوں کو کاٹنے لگے یا کٹوانے لگے جن درختوں کی لوگ تعظیم کرتے تھے، جہاں لوگ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو ڈھانا شروع کیا اور اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا۔ چنانچہ اسی درمیان میں ایک عورت جس سے زناکاری سرزد ہو گئی تھی اور اعتراف جرم کرنے آئی تھی، تو حضرت امام صاحب کتاب رحمہ اللہ نے، جو عثمان بن معمر کے مشیر، وزیر، مفتی اور عالم اور قاضی کی حیثیت رکھتے تھے،
فیصلہ اور فتویٰ صادر کیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، شادی شدہ عورت تھی، چنانچہ اس کو رجم کیا گیا۔ پورے نجد میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور یہ خبر احسا کے حاکم سلیمان بن محمد بن عرعیر کے پاس پہنچی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا اور اس نے عیینہ کے امیر عثمان بن معمر کو لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے ایک عورت کو قتل کیا ہے، یا اس کے فتوے سے قتل کی گئی ہے، حالانکہ اسلامی سزا تھی۔ زانی شادی شدہ ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کی اسلامی سزا ہے کہ رجم کر دیا جائے، لیکن اس کے نتیجے میں کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ عثمان بن معمر نے امام الدعوہ کو، شیخ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، حاکم احسا کے حکم سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے خوف ہے، یا یہ سمجھ کر کے کہ اس کی ریاست کے اندر تھی اور وہ سالانہ امداد کیا کرتا تھا، ڈر گیا عثمان بن معمر کہ کہیں اگر اس نے محمد بن وہاب کو اپنے شہر سے نہیں نکالا تو سالانہ امداد احسا کا امیر بند کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ فوجی کارروائی بھی کرے اور ذلیل و رسوا کرے۔ اس لیے امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ شہر عیینہ چھوڑ دیجیے۔ آپ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک فارسی کو آپ کے پیچھے لگایا اور سمجھا دیا کہ جب یہ شہر سے باہر نکل جائیں تو ان کو قتل کر دینا، تاکہ حاکم کے حکم پر عمل ہو جائے، اور یہ بات بھی رہ جائے کہ ہم نے آپ کو پناہ دیا تھا، آپ کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا تھا، تو شہر میں ہم نے قتل نہیں کیا، کسی فارسی نے آپ کو قتل کر دیا دھوکے سے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین جس کو رکھے اس کو کون چکے۔ سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی تھی کہ عثمان ابن معمر نے حاکم احسا کے کہنے پر ایک اسلامی شریعت کے ایک قانون جرم زنا کی سزا رجم کے نفاذ کے نتیجے میں آپ کو شہر سے نکلوایا۔ یہ واقعہ سن 1155 کا ہے۔ آپ وہاں سے نکلے اور آپ نے رخ کیا درعیہ کا۔ یہ شہر بھی ریاض سے قریب ہے، 100 کلومیٹر کے اندر ہی میں۔ وہاں کے حاکم تھے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ۔ درعیہ میں آپ نے قیام اپنے ایک شاگرد علی عبد الرحمن ابن سویلم کے پاس کیا۔ شاگرد نے بڑی تکریم سے آپ کو گھر میں بٹھایا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ شیخ امام آئے ہوئے ہیں، تو وفد کی شکل میں جا کر آپ سے ملاقات کرتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ امیر درعیہ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ بھی تشریف لائے، ملاقات کی، دعا سلام کے بعد آپ کے آنے کی غرض پوچھی، آپ کی دعوت کا لب لباب جانا، مقصد کیا ہے، کیسی دعوت ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت توحید ان کے سامنے رکھی، اور ملک میں پھیلی ہوئی بدامنی، دین سے دوری کے نتیجے میں انارکی اور بدعقیدگی کے نتیجے میں روزمرہ آنے والی آفتوں کا ذکر کیا، اور امیر سے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کر رہے ہیں اور اللہ کی شریعت کو نافذ کریں اور توحید کی دعوت کو پھیلانے میں آپ ہماری مدد کریں، تو ہم اللہ رب العالمین کے وعدے کی روشنی میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی اولاد و احفاد کو، آپ کی ذریت کو زمین میں غلبہ نصیب فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرور کرے گا۔ امام محمد بن سعود کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، حضرت امام سے وعدہ کیا۔ دونوں اماموں نے، امام محمد بن سعود اور امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت سن 1158 میں تھی۔ یہ گویا پہلی سعودی حکومت کی بنیاد پڑی تھی، اور پہلی مرتبہ سیف اور قلم، امام محمد بن سعود کی تلوار اور امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ کا قلم اور آپ کی زبان اکٹھا ہوئی۔ اور اس کے بعد جب دعوت دین پھیلائی گئی اور توحید کی دعوت عام کی گئی، تو ماشاء اللہ چند سالوں کے اندر ہی پورا نجد توحید کی آواز سے گونج اٹھا اور شرک کے مظاہر ختم ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے محمد بن سعود کو پورے نجد کا حکمراں بنا دیا۔ ان کے انتقال کے بعد دعوت توحید کی راہ میں زبردست مدد ان کے صاحبزادے امام مجاہد عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے کی، اور انہوں نے بھی شیخ کی دعوت کو پھیلانے میں پوری صلاحیت صرف کر دی اور پوری فوجی مدد کی۔ اس کے بعد شیخ عبدالعزیز، امام عبدالعزیز کے بعد
ان کے صاحبزادے سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے بھی زبردست تعاون کیا، یہاں تک کہ اس زمانے میں پورا جزیرہ عرب کے اوپر سعودی حکومت قابض ہو گئی اور توحید کا پھریرا پورے جزیرہ عرب کے اوپر، یمن کے بعض علاقوں سے لے کر کے اور دمشق کے علاقے تک، ملک شام تک پوری حکومت، حرمین شریفین وغیرہ سب کے سب سعودی حکومت کے اندر آ گئے، اور اس طریقہ سے الحمدللہ شرک کی جڑ کٹ گئی جزیرۃ العرب سے، اور ایک مرتبہ پھر جزیرہ عرب جو جاہلیت اولیٰ کی طرف، قبل الاسلام کی جاہلیت کی طرف جا رہا تھا، وہ پھر سے ٹریک پر آ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر لوگ گامزن ہوئے۔ الحمدللہ شیخ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت کے ثمرات اور اس کے اچھے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ شرک مٹ چکا تھا اور ہر جگہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل پڑا تھا، اور بڑے بڑے علماء فضلاء جن میں آپ کے ابنا بھی تھے، آپ کے شاگردان بھی تھے، علماء کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے موجود تھی جو علم اور دعوت کا کام اور توحید کا کام پوری تندہی سے کر رہی تھی۔ یہ تمام ثمرات اور اچھے نتائج کو دیکھنے کے بعد کوئی 91 سال کی عمر میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ سن 1206 ہجری مطابق 1792 عیسوی کے اندر انتقال کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ان چند کلمات کے بعد جو صاحب کتاب اور ان کی دعوت کے اچھے اثرات کے تعلق سے تھی، اب ہم آپ کے سامنے کتاب کا ریویو پیش کرتے ہیں، مختصر کتاب کا پیٹرن اور منہج کیا ہے۔ تو یہ کتاب جیسا کہ آپ نے اس کے عنوان سے جانا کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحیدی عبادت کے بیان میں ہے، کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اسی کے لیے اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق جو اس کے بندے پر ہے، سب سے پہلا اور سب سے اہم حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں بلا شرکت غیرے، کسی کو اس کی بندگی میں شریک نہ کریں۔ اس موضوع پر یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 66 ابواب ہے، 66 چیپٹرز ہیں، جو صاحب کتاب نے قرآن مجید کی کسی آیت پر یا کسی صحیح حدیث پر یا اہل سنت والجماعت کے کسی متفق علیہ عقیدے کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، باب لگایا ہے۔ تو باب کا عنوان یا تو کسی آیت پر ہے یا کسی صحیح حدیث پر ہے یا اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقیدے کے اوپر، اور اس کے ضمن میں، باب کے ضمن میں باب سے متعلق آیات ذکر کی ہیں اور چند حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے اور سلف علماء کے اقوال پیش کیے ہیں، اور پھر کتاب اللہ کی آیات، احادیث نبویہ اور آثار سے جو فوائد مستنبط ہوتے ہیں، جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے پھر آخر میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بڑی عظیم کتاب ہے، قرآنی آیات کا کثرت سے استعمال کیا ہے اور حدیثیں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ الحمدللہ اس 66 ابواب کے اندر کل 124 حدیثیں اور 2 حدیث مکرر آئی ہے 2 مقام پر، تو یہ ملا کر 126 حدیثیں ہوتی، اور جس میں تقریباً نصف حدیثیں صحیح ہیں ان کی، صحیح بخاری اور مسلم کی یا بخاری اور مسلم میں سے کسی ایک کی 61 حدیثیں، ایگزیکٹلی 61 حدیثیں، 61 حدیث صحیح بخاری مسلم یا دونوں میں سے کسی ایک کتاب کی، اور 55 حدیثیں صحیح ہیں کے علاوہ دیگر کتب احادیث کی ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ وغیرہ، اور وہ سب کی سب حسن یا صحیح ہیں۔ اس طریقے سے صرف 8 حدیثیں بچتی ہیں جن کی صحت اور ضعف کے اندر کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اہل علم کا کلام ہے، کچھ علماء صحیح کہتے ہیں، کچھ علماء ضعیف کہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی ایک روایت بھی اس پوری کتاب میں، بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شیخ الاسلام محمد بن وہاب کو اللہ رب العالمین نے فن حدیث میں ایسا دسترس دیا تھا اور ید طولہ حاصل تھا، ماہر فن تھے، کہ نہ صرف اس کتاب التوحید میں بلکہ کسی کتاب میں کوئی ایک ایسی روایت ذکر نہیں کیا جس کے ضعف کے اوپر امت کے علماء متفق ہوں، یا جو حدیث منکر ہو، موضوع ہو، گھڑی ہوئی حدیث ہو، اس طرح کی حدیثوں کو کبھی استدلال میں پیش نہیں کیا۔ ہاں ایسی روایتیں ہیں جن کی سند میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، کچھ نے صحیح کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے، اگرچہ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے علماء کے اقوال کا تجزیہ اور اس کو انالائسس کرنے کے بعد کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن شدید ضعیف یا منکر یا موضوع یا باطل ایسی کوئی روایت نہ اس کتاب میں ہے اور نہ شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی کسی دوسری کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ ہے کتاب کا منہج، اور اس میں جو عنوان ہے وہ کتاب التوحید کے عنوان کے تحت چند آیتیں آئی ہیں۔ اس کو ہم مقدمہ سمجھیں کتاب کا، کہ اس میں کتاب کا عنوان وہ متعین کریں کہ یہ کتاب کس عنوان پہ لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ باب کے تحت 66 ابواب آئیں گے جس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوئے گی۔ تو الحمدللہ اس طریقہ سے یہ کتاب بہت ہی نیٹ کلین کتاب اور خالص قرآن اور سنت کے دلائل پر مبنی کتاب ہے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید،
وہ توحید جو اللہ کا اس کے بندے پر حق ہے، جس کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، وہ حق کیا ہے؟ پہلی آیت کے طور پر صاحب کتاب نے مقدمے کے اندر جو کتاب التوحید کے عنوان سے مقدمہ لکھا ہے، اس کے اندر پہلی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو، رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے واسطے، صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت میں آپ نے سمجھا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی، خالص بندگی، اور اسی لیے اس نے بندوں کو پیدا کیا، پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی بندگی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیدائش کے مقصد سے، اپنی تخلیق کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ بندوں کو روزی دیتا ہے اس لیے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں، لیکن یہ بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو روزی ملتی ہے، لیکن وہ شکر گزاری دوسرے کی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسرے انبیاء اولیاء کو شریک کرتا ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مقصد تخلیق انس و جن کا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی، الا لیعبدون۔ لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ کی بندگی کریں بلا شرکت غیری، اور بندگی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوامر کی بجاوری کو اور منہیات سے اجتناب کرنے کو۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کاموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بجا لایا جائے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رکا جائے۔ تو لیعبدون کا مطلب لیوحدون، تاکہ مجھ کو میری بندگی میں اکیلا سمجھیں، اور لیعبدون کا مطلب لیامرہم وانہاہم، تاکہ میں ان کو حکم دوں اور کچھ چیزوں سے روکوں تاکہ وہ میرے اوامر کو بجا لائیں اور میری منع کردہ چیزوں سے باز رہیں۔ یہ پیدائش کا مقصد ہے، عبادت۔ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنا اس کا کام ہے، عبادت کرنا ہمارا کام ہے۔ اب اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے، اور اگر ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیا، بندگی اللہ کی صرف اللہ کی بلا شرکت غیرے، تو ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیا، اور اللہ رب العالمین اس توحید کے اوپر دنیا اور آخرت میں عظیم اجر و ثواب سے نوازے گا۔ عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم عبادت کا معنی اور مفہوم آپ سے بیان کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہم دوسری مجلس میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمدہ طریقے پر اللہ رب العالمین ہم سے، آپ سے اور تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین اپنی خالص بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔